السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ آج کی ہماری ویڈیو تاج محل کی ہسٹری کے بارے میں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تاج محل کس نے بنوایا اور کس کے لیے بنوایا گیا، اسے تعمیر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہسٹری سے متعلق تمام انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ تاج محل بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ایک مقبرہ ہے۔ اس کی تعمیر مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں کروائی تھی۔ جب کبھی بھی دنیا میں محبت کرنے والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس ذکر میں تاج محل کا نام ضرور آتا ہے۔ تاج محل کو دنیا کے چند حیرت انگیز عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مگر تاج محل کی مکمل داستان سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ تاج محل حقیقت میں ایک محبت کی زندہ مثال ہے۔ شاہ جہاں 5واں مغل بادشاہ تھا۔ شاہ جہاں کے دور تک مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے برصغیر میں پھیل چکی تھی۔ وہ 17ویں صدی میں ہندوستان کا بادشاہ بنا۔ اس کے دور حکومت کے دوران تعمیر نو کی ایک لہر جاری رہی، جس میں دہلی اور لال قلعہ اور تاج محل بھی شامل ہیں۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں، جس کا اصل نام شہاب الدین محمد خرم تھا، 1592 میں لاہور میں پیدا ہوا۔ شہنشاہ نور الدین جہانگیر کا بیٹا تھا۔ اسے 15 سال کی عمر میں ایک شہزادی سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان دونوں نے ایک دوسرے کا 5 سال تک انتظار کیا اور اس 5 سال کے عرصے کے دوران ایک دوسرے کو ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا، اور پھر 1612 میں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ 1628 میں شہزادے کو تاج پہنا کر شاہ جہاں کا نام دیا گیا۔ شاہ جہاں کی بیوی ممتاز محل نے اپنے دور حیات کے دوران کئی ایک سفر کیے اور کئی ایک سفروں کے دوران شہنشاہ کے ہمراہ بھی رہی تھی۔ ممتاز محل شاہ جہاں کی محبوب ترین بیوی تھی اور اسے ریاستی امور میں بہت وسیع اختیارات حاصل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مغلیہ سلطنت کی اصل حکمران وہی تھی اور اس کے مشورے کے بغیر شاہ جہاں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ ممتاز محل مغلیہ دربار میں اتنی طاقتور تھی کہ مغلیہ سلطنت کی کئی اہم مہریں اس کے پاس تھیں، مگر اس سب کے باوجود ممتاز کی قسمت میں زیادہ عرصے تک ملکہ بنے رہنا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ جہاں کے 14ویں بچے کی پیدائش کے بعد 1631 میں 39 سال کی عمر میں ممتاز وفات پا گئی۔ وفات کے بعد ممتاز محل کو برہان پور میں عارضی طور پر دفن کیا گیا۔ ممتاز کی وفات کے بعد شاہ جہاں دکھی رہنے لگا اور تاریخ کے مطابق اگلے 2 سال تک سوگ میں رہا۔ اس 2 سال کے عرصے میں پوری سلطنت میں نہ تو کسی قسم کی موسیقی بجائی گئی اور نہ ہی کوئی تقریب یا جشن منعقد کیا گیا۔ شاہ جہاں نے ممتاز کی یاد میں ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، جس کی شرائط یہ تھیں کہ ایک ایسا مقبرہ تعمیر کیا جائے جو اس سے پہلے دنیا میں نہ کبھی کی تعمیر کیا گیا ہو اور نہ کبھی دیکھا گیا ہو، تاکہ ممتاز اور شاہ جہاں کی محبت کی یادگار ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جائے۔ اس مقصد کے لیے شاہ جہاں نے دریائے جمنا کے نزدیک ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ شرازی نامی ایک ایرانی انجینئر نے اس کا نقشہ تیار کیا تھا، لیکن بادشاہ نامے میں لکھا ہے کہ خود شاہ جہاں نے اس کا خاکہ تیار کیا۔ تاج محل 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہو گیا۔ اس کی تعمیر استاد احمد لاہوری کی نگرانی میں شروع ہوئی۔ اس کی خوبصورتی کی بڑی وجہ دلکش سفید ماربل ہے جو کہ دنیا بھر سے منگوایا گیا تھا۔ اس کی تعمیر میں اس وقت کے 4.5 کروڑ خرچ ہوئے اور 20,000 مزدوروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تمام عمارت سنگ مرمر کی ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی 130 فٹ
اور بلندی 200 فٹ ہے۔ عمارت کی مرمری دیواروں پر رنگ برنگے پتھروں سے نہایت خوبصورت پچکاری کی ہوئی ہے۔ مقبرے کے اندر اور باہر پچکاری کی صورت میں قرآن پاک کی آیات نقش ہیں۔ عمارت کے چاروں کونوں میں ایک ایک مینار ہے۔ عمارت کا چبوترا جو سطح زمین سے 7 میٹر اونچا ہے، سنگ سرخ کا ہے۔ اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے اور سامنے کی طرف ایک حوض ہے جس میں فوارے لگے ہوئے ہیں اور مغلیہ طرز کے 4 خوبصورت باغات بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں اس وقت کے 4.5 کروڑ خرچ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے سلطنت کنگال ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہاں کو قید خانے میں پھینک دیا، جہاں سے ایک کھڑکی سے وہ اپنی محبوب بیوی کا مزار دیکھ سکتا تھا۔ تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی۔ سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہاں نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہ جہاں اپنا مزار بھی دریا کے دوسری طرف بنوانا چاہتا تھا، جو کہ تاج محل سے زیادہ خوبصورت اور مہنگا بننا تھا اور جسے کالے ماربل سے تعمیر کیا جانا تھا، مگر اس کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا اور آخرکار شاہ جہاں نے مرنے کے بعد تاج محل کے اندر ہی جگہ پائی۔ اس واقعے کو 400 صدیاں بیت چکی ہیں، مگر اس کے باوجود تاج محل ہر سال لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ محل اپنے وجود کے ختم ہونے تک اسی طرح توجہ کا باعث بنا رہے گا۔ سن 1874 میں برطانوی سیاح ایڈورڈ لیئر نے کہا تھا کہ دنیا کے انسانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جنہوں نے تاج محل دیکھا ہے اور دوسرے وہ جو اس سے محروم ہیں۔ آگرہ میں بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث محبت کی اس عظیم یادگار کی رنگت سفید سے پیلی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات مئی 2007 میں بھارتی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں بتائی گئی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ آگرہ میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی سے تاج محل کے سفید سنگ مرمر کو نقصان پہنچا ہے۔ آلودگی کے باعث اس تاریخی یادگار کی حقیقی خوبصورتی متاثر ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں تاج محل کی خوبصورتی کو بچانے اور سنگ مرمر کو اس کی اصلی شکل میں برقرار رکھنے کے لیے اسے صاف کرنے کی سفارش کی گئی۔ 2007 میں ایک بین الاقوامی مقابلے کے ذریعے طے پانے والے دور جدید کے 7 عجائبات میں تاج محل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔